پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ ایران پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھنے کا خواہش مند۔ اب بات چیت مکمل جنگ بندی کے لیے ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ایران چند دن میں ایٹم بم بنا لے گا بالکل غلط ہے۔ ایران جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایٹمی افزودگی کے معاملے پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جوہری صلاحیت کو توانائی کے لیے استعمال کرنا ایران کا حق ہے۔ خطے میں مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ لبنان کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور نقصانات کے ازالے پر گفتگو ہوئی۔ سمندری ناکہ بندی عالمی قوانین اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی فوج کی موجودگی کی خطے میں امن و امان قائم نہیں رکھ سکتی۔ مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار۔ مرضی مسلط کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک اعلان، کہا کہ سرنڈر پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران جنگ نہیں امن چاہتا ہے۔ حملے کی صورت میں سخت جواب دیں گے۔ ایران پر حملوں کا جواز کس قانون میں ہے؟ ہم نے کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں کی۔ خلیج فارس کی صورتحال عالمی بحران کا سبب ہے۔ جنگ میں ہسپتالوں، پلوں، یونیورسٹیوں کو نشانہ بنانا غیر قانونی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، جنگ بندی برقرار۔ ایران سے مذاکرات میں جس مقام پر ہیں اس پر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کے یونیورسٹی آف جارجیا میں تقریب سے خطاب، کہا کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل ہو۔ ایرانی مذاکرات کار بھی ڈیل چاہتے ہیں۔ کئی دہائیوں بعد اعلیٰ سطح کے امریکہ ایران مذاکرات ہوئے۔ امریکہ اور ایران میں عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ ایرانی رہنما جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے مجھے نیک نیتی سے بھیجا۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ڈیل ایسی ہو کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے، ریاستی دہشت گردی نہ کرے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ڈیل امریکہ اور دنیا میں ہر ایک کے لیے عظیم ہو۔ ڈیل ایسی ہو کہ ایرانی قوم عالمی معیشت کا حصہ بن سکے۔ امریکہ کو اسرائیل فرض غلطی سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباغ کہتے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی حزب اللہ مزاحمت کاروں کی جدوجہد کا نتیجہ ہوگا۔ امریکہ کو لبنان میں سیز فائر معاہدے کا پابند ہونا چاہیے۔ جنگ ہو یا جنگ بندی، ایران اور مزاحمت ایک ہیں۔ باقر کالباغ کا حزب اللہ کی بہادری اور مزاحمتی اتحاد کی یکجہتی کو خراج تحسین۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی، سمندر سے ایرانی تجارت روکنے کا امریکی دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایک بھی ایرانی جہاز اب ہرمز سے نہیں گزر سکا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ناکہ بندی کے باوجود ایرانی سپر ٹینکر بنائے ہرمز سے گزرا۔ خوراک لے جانے والا بحری جہاز بھی امام خمینی بندرگاہ کی جانب آیا۔ ایرانی فوج نے ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مناسب جواب دینے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج فارس، بحیرہ عمان، بحیرہ احمر میں درآمدات و برآمدات کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے جنوبی علاقوں کی متبادل بندرگاہیں استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ قطر کا بنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بنائے ہرمز کی بندش یا اس کا سیاسی استعمال ناقابل قبول ہے۔ معاملے میں کسی بھی پیش رفت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور سمندری سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ قطری امیر دیوان کے بیان کے مطابق گفتگو میں توانائی کی منڈیوں کے استحکام و عالمی سپلائی چینز کے معاملات کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ ابنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ امیر قطر کا کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ امریکہ ایران میں یورینیم کی افزودگی پر 20 سال تک پابندی کا خواہش مند۔ ایران نے 5 سال پابندی کی پیشکش کی۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے ذریعے طے ہو سکتا ہے۔
کی برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی، برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار، کہا کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے مفاد میں نہیں ہے، دباؤ کے تحت اپنی خارجہ پالیسی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی سے گفتگو میں برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ چینی صدر سے روسی وزیر خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات، روس کی چین کو توانائی کی فراہمی میں اضافے کی پیشکش۔ روسی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کو توانائی کی فراہمی میں اضافے کے لیے تیار ہے۔ یورپی ممالک روس کے ساتھ توانائی روابط ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن جلد چین کا دورہ کریں گے۔ شی جن پنگ نے ملاقات کے دوران کہا کہ چین اور روس کے درمیان مزید مضبوط اسٹریٹجک ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کو بڑی طاقتوں کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ بدلتی عالمی صورتحال میں چین روس تعلقات میں استحکام انتہائی اہم ہے۔ امریکہ نے ایران سے متعلق انسداد دہشت گردی کی نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پابندیاں 3 شخصیات اور 17 اداروں پر لگائی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ اسکاٹ بیسن کا کہنا ہے کہ عناصر ایرانی آئل شپنگ کے باعث کاروباری شخصیت محمد حسین شمخانی کے نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کی غیر قانونی اسمگلنگ اور دہشت گرد گروہوں کی معاونت کرنے والے نیٹ ورکس کا حصہ جاری رکھے گی۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ بارود اور 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے، 3 شدید زخمی۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ افغان طالبان کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان فتنہ الخوارج کی ایک تشکیل کو پاکستان میں داخل کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج نے فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ناکامی سے مایوس افغان طالبان نے پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا۔ باجوڑ کے مکینوں کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ایک پائی کا حساب دینا ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس، اوور انوائسنگ کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2017 سے 2022 کے دوران اوور انوائسنگ کا مکروہ دھندا چلتا رہا۔ متعلقہ ادارے فرائض سے مسلسل غافل رہے، ایسے واقعات کو مستقبل میں روکنے کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے، معاملے میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل $91.22 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $94.76 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، انڈیکس میں 2885 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,68,519 پوائنٹس پر بند۔ امریکی سٹاک مارکیٹس میں ریکارڈ تیزی، S&P 500 اور نیسڈیک کمپوزٹ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ S&P 500 میں 0.8% اضافہ، پہلی بار انڈیکس 7,000 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا۔ نیسڈیک میں 1.6% اضافہ، ریکارڈ 24,016 پوائنٹس پر بند ہوا اور ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں استحکام رہا۔ لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے حملے، طبی عملے کے 4 ارکان سمیت 21 افراد شہید، متعدد زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق مارچ سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2167 ہو گئی، 7,061 افراد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائیاں، لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت 10 ممالک لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ مشترکہ بیان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، لبنان میں بگڑتی انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا کہ اقوام متحدہ کے امن دستوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، حملوں میں ملوث ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ترکی کے جنوب مشرقی صوبے کے اسکول میں فائرنگ، ٹیچر سمیت 9 افراد ہلاک، 13 زخمی۔ حملہ آور، طالب علم بھی مارا گیا۔ حکام کے مطابق طالب علم نے والد کے پاس موجود ہتھیار کا استعمال کیا۔
خیرپور ٹنڈو مستی میں غیرت کے نام پر لڑکی کا قتل، ملزمان نے 2 روز قبل ہجوم کے سامنے لڑکی کو گولیاں ماری، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، دیگر 5 مشتبہ افراد بھی گرفتار، 2 مرکزی ملزم پہلے سے گرفتار ہیں۔ پولیس کے مطابق روبینہ چاندیو کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں نظر آنے والے افراد بھی برابر کے مجرم ہیں۔ واقعے کے وقت مشتبہ افراد تماشا دیکھ رہے تھے، بروقت اطلاع نہیں دی گئی۔ واقعے میں ملوث ملزمان کے گھر مشینی کے ذریعے گرا دیے گئے۔